چند لوگ ہیں جو ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں جانا. میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ آئیں سارے میڈیا پر کھل کے بتائیں. کیوں نہیں انٹرویو سب کو دیا؟ کہ میری جو ہمدردیاں ہیں وہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دعا زہرا کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دعا زہرا کو کون مارنا چاہتا ہے؟ ہم ان سے چاہتے ہیں کہ آپ کے کولیگ جو ہیں انہوں نے دوبارہ انٹرویو کیا ہے دعا زہرا کا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میرے کولیگ نہیں ہے، اس نے والدین کا دل توڑا ہے. بچی نے کہا کہ جان کا خطرہ. بھائی کس سے جان کا خطرہ ہے؟ کون مارنا چاہتا ہے؟ ثبوت. اس کو کوئی نیا لقمہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے بول لینا ہے اور اس کے بعد وہ پھر بولتے. یوٹیوب چینل بنانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا تھا. جی بالکل، ایک ہائپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مارا جائے گا. مجھے گالیاں پڑ رہی تھی، لوگ برا بھلا کہہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سٹی بیسٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اسٹرانگ عظمیٰ. آج میرے ساتھ عمران علی موجود ہیں. دعا زہرا کیس جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑا ہائی لائٹ ہوا، اس کا آغاز بھی ہوا، درمیان بھی ہوا، پھر اینڈ بھی ہوا، اور اینڈ ابھی نہیں ہوا، آگے جا کے ہوگا اینڈ. عمران سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلا اس کا انٹرویو کیا تھا جس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، اور دوبارہ انہوں نے انٹرویو کیوں نہیں کیا، اور اب دعا کو سنا ہے کہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں. کون دے رہا ہے؟ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران بھائی کیا حال ہے؟ عظمیٰ آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں کرم اللہ کا. اچھا مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلے آپ نے دعا زہرا کا انٹرویو کیا تھا اور اس میں لوگوں نے آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا کیونکہ آپ کے کوسچن اس میں 2-3 بہت مجھے بھی برے لگے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کولیگ جو ہیں انہوں نے دوبارہ انٹرویو کیا ہے دعا زہرا کا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میرے کولیگ نہیں ہیں، وہ میڈیا پرسنز تھے. میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ حقیقت کو لوگوں تک سامنے لے آؤں. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ حقیقت لوگوں تک پہنچا دو، اس کے بعد بال کی کھال مت نکالو. ٹھیک ہے. اس نے والدین کا دل توڑا ہے. بچی نے غلطی کی ہے، نکاح کیا ہے، کراچی سے ادھر آئی ہے، والدین کا دل توڑا ہے. مجھے احساس تھا کہ یہ چیز مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید مجھے اچھالنی چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ جان کا خطرہ. بھائی کس سے جان کا خطرہ ہے؟ کون مارنا چاہتا ہے؟ ثبوت دو. پولیس اسٹیشن جاؤ، عدالت میں دکھاؤ، ثبوت دو نا. یہ جان کا خطرہ کوئی نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں. نت اس کو کوئی نیا لقمہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے بول لینا ہے اور اس کے بعد وہ پھر بولتی ہے. لیکن یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے کہ مار دیا جائے گا، مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا جھوٹ ہے. یہ لوگ ایک ہائپ بنا رہے ہیں، کیس کی اتنی لمبی ہائپ کریٹ کریں گے. اس کے بعد دعا زہرا اور ظہیر کا ولاگنگ چینل آئے گا، لوگ جائیں گے کہ جی ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. یوٹیوب چینل بنانے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا تھا. جی بالکل، ایک ہائپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مارا جائے گا، مار دیا جائے گا، جان کا خطرہ ہے. بھائی کا خدا کا خوف کرو. والدین کا دل تو توڑ دیا آپ نے. میں نے آپ کا انٹرویو ضرور کیا ہے، لیکن انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حقائق لوگوں تک پہنچانے ہیں میں نے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو بات کریے کہ مار دیا جائے گا، اس سے تو مار دیا جائے گا تو پتہ نہیں، لیکن اس کے والدین کی جان کو خطرے میں ضرور ڈال رہی ہے کہ اپنے والدین پہ الزام لگا رہی ہے نا. اور کس کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. کس سے خطرہ ہے؟ یا تو ثبوت دینا کون مارنا چاہتا ہے، کون ہے اس کے پیچھے جو اس کی جان کا دشمن ہے. جان کا دشمن کوئی نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں کہ آپ نے کسی اور کے سامنے نہیں جانا. میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ آئیں سارے میڈیا پر کھل کے بتائیں. کیوں نہیں انٹرویو سب کو دیا؟ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آئیں، سب کو کھل کے انٹرویو دیں، بات کریں سب کے ساتھ. کیونکہ حقیقت اگر میں نے بتائی ہے، مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا آپ سامنے آ جائیں. میں دوبارہ انٹرویو اس لیے نہیں کیا کہ بھائی میں کیوں کروں، میں ان کو پروموٹ کیوں کروں ایک چیز کو. لڑکی نے غلطی کی ہے، اب اس کے والدین رول رہے ہیں، ان کے لیے میری پہلے سے بھی ہمدردیاں تھیں اور برا بھلا. اس لیے بھی میں زیادہ ان کی نظر میں بن گیا کہ میں نے کچھ ویڈیوز میں یہ کہہ دیا تھا کہ میری جو ہمدردیاں ہیں وہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں. اس لیے بھی برا بھلا کہنا شروع ہو گیا لوگ مجھے. لیکن ڈرامہ رچایا جا رہا تھا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے. کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے. یہ صرف ہائپ بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگ ان کے چینل کو وزٹ بھی نہیں کریں گے. جس طریقے سے ان کی حرکتیں ہیں، یہ ناکامیوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنس جائیں گے جہاں سے نکلنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ اس کے منہ میں لقمہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے بولنا ہے. اس کا مطلب ہے جب آپ کو انٹرویو دیا تھا تو اس وقت بھی اس کو سکھایا گیا تھا کہ آپ نے یہ باتیں بولنی؟ میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں، ہمیشہ سچ اور سچ پر ڈٹ جاتا ہوں. اپنے موقف پہ میں ابھی بھی قائم ہوں، پہلے بھی قائم تھا اور آگے بھی قائم رہوں گا. دیکھیں اس طرح کا سنگین ایک ایسا کیس جو پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے، ہر بندے کی نظر میں ہے، اس کو اسکرپٹڈ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ وہ والا لقمہ دے کر نہیں کیا گیا تھا. ہاں تھوڑا نارمل کیا گیا تھا، نرم کیا گیا تھا. آپ نے سخت کوسچن کیوں نہیں کیے؟
انہوں نے نہیں انٹرویو دینا تھا پھر؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سخت سوالات کیے جائیں کیونکہ دعا زارا کی اپنی مرضی اس میں شامل ہے. لیکن دیکھیں میڈیکل جو ہے وہ 1-2 سال کا ڈفرینس بتاتا ہے. نادرا کا اوتھینٹک ایک ان کے پاس وہ بے فارم ہے اس کا, تو اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. اچھا عظمیٰ آپ میں اس چیز کو میں پاکستان کے آئین, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, میں ایز اے شہری احترام کرتے ہیں. میڈیکل بورڈ بنا, بہت بڑا میڈیکل بورڈ بنا, اس میڈیکل بورڈ میں جب اوپر مینشن کر دیا ہے تو ہم اسے پھر جھٹلائیں گے, ہم سپریم کورٹ کے کیس جو فیصلہ آیا اس کو بھی جھٹلائیں گے. میرے خیال میں مہدی کاظمی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ ایک بیٹی کے باپ ہیں, میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں. دونوں فیملیز کو چاہیے کہ اگر اس پر بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہوتا پھر ایک آپشن بچ جاتی ہے کہ آپ دونوں فیملیز بیٹھیں, ٹیبل ٹاک پر اس مسئلے کا حل نکالیں. اس طریقے سے پھر باقی لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ کوئی کیس ہمارے ملک کے لیے مثال نہیں ہے. دعا زارا اور ظہیر ہمارے ملک کے عظیم کردار نہیں ہیں. اس کیس کو ختم کرنا چاہیے, دونوں فیملیز کو بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. پھر جی, اور دعا زارا کو کوئی بھی اغوا اور مارنے کی دھمکی نہیں ہے, صرف یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سارا پروپیگنڈا اس فیملی نے کیا تھا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.